ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، تزکیہ اور تربیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے منہج انقلاب نبوی آپ ساتھیوں کے ذہن میں ہوگا کہ کسی بھی انقلاب کو لانے کے لیے ایک انقلابی نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی دعوت دینی ہے اور اس کے نتیجے میں جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے ان کی تربیت کرنی ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ انقلابی تربیت ہے، چونکہ تربیت یا تزکیے کی بات جب بھی آتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں وہ خانقاہ صبر چلا جاتا ہے، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو اقامت دین والی جماعتیں ہیں ان کے پاس تربیت کا تزکیے کا کوئی نظام نہیں ہے، تو بہتر ہے ہم جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ 4 ماہ لگا کے آ جاتے ہیں، یا کہیں جا کر ہم کسی کی بیعت کر لیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جن کا تعلق تنظیم اسلامی سے ہے، انہوں نے 2 بیعتیں کی ہوئی ہیں، اور میں نے ان سے ایک دن یہ سوال کیا کہ جناب آپ کس بیعت کو ترجیح دیں گے؟ ظاہر ہے یہاں بھی آپ کے بیعت جہاد ہے اور پھر دوسری طرف وہ بیعت ارشاد ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ بیعت ارشاد چونکہ پہلے ہوئی ہے تو میں اسی کو ترجیح دوں گا۔ تو میں نے کہا پھر ظاہر ہے ہم تو آپ کو یہاں چونکہ ہیڈ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جی کہ ہمارے وہ افراد جو ہمیں بتائے گئے کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ افراد جب تیار ہوں گے تو آپ نے اقدام کے مرحلے میں چلے جانا ہے، تو وہاں اگر ہم اقدام کے مرحلے میں جاتے ہیں اور آپ جیسے کچھ افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار آج ہمارا کوئی مراقبہ ہے، کوئی ذکر و فکر کی محفل ہے، ہم نہیں آ سکیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کو اپنی لسٹ میں سے نکال لینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہو کہ جو انقلابی منہج ہے اس کی جو تربیت ہے وہ بالکل الگ ہے، اس کی ڈائمنشن الگ ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تربیت کسی تربیت گاہ میں نہیں ہوتی ہے، یہ میدان کارزار میں ہوگی۔ آپ دائی بنیں گے، آپ جب جا کے دعوت دیں گے تو یہ تربیت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ میرے ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تنویر غازی ان کا نام ہے، ابھی ہمارا یہاں ایک پروگرام تھا شروط لا الہ الا اللہ کے موضوع پہ، تو وہ بروشر جو ہے وہ بانٹنے چلے گئے، یہاں ایک وکیل صاحب سے ان کے پاس وہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کو بروشر دیا کہ جناب یہ ہمارا پروگرام آپ اس میں آئیں۔ آگے سے جو ہے وہ انہوں نے بہت بری طرح سے ریئیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا مولوی یاد رہے آپ یہ مجھے کیا تم دے کے جا رہے ہو، یہ کلمہ کی توہین ہوگی اور تم مجھے دے کے جا رہے ہو۔ تو وہ ہمارے دوست ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا یار میں بھی اس ریاست کا شہری ہوں، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بات کی، اور میں آپ کو ظاہر اس پروگرام کی دعوت دینے آیا ہوں، اس دفعہ چونکہ جو پروگرام ہے اس کا موضوع یہی ہے، تو ظاہر ہے ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہم موضوع لکھتے ہیں، چونکہ موضوع کی اپنی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، مقرر کی اپنی اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو خالد صاحب کا پروگرام تھا، موضوع ظاہر یہی تھا، ہم نے یہ موضوع لکھا اور کسی خاص وجہ سے اس موضوع پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ خیر انہوں نے کہا کہ وہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی گتھم گتھا ان سے ہو گئے۔ تو بعد میں یہ بات آپ سے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ساتھی ہمارے انہوں نے مجھے آگے کہا، میں نے کہا جی ہم نے دوبارہ ان کے پاس چلنا ہے، ان کو جا کے دعوت دینی ہے، چونکہ مارکیٹنگ کا رول کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ جہاں سے آپ مار کھا کے آؤ، جہاں سے کوئی آپ کو یہ کہے کہ یار میں تمہارا مال نہیں لیتا، اس کے بعد دوسری بار جانا ہے، اور دوسری بار بھی نہ لے تو تیسری بار جانا ہے، اور میرے نبی کا یہ شیوا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی انسلٹ ہوتی تھی لیکن وہ گھروں میں جایا کرتے تھے، اور وہ تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ وہ رات اور پھر بارش، اور اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آج جو بھی آیا ہے جو بات بھی مجھے کہے گا میں اس کی بات مانوں گا۔ اور باہر جب ان کی وائف گئی ابو جہل کی تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد آئے میں انہوں نے کون سا نبی کہنا تھا، اور یہ بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں آپ کو انسلٹ برداشت کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی سفید کپڑے پہن کے ہم بیٹھ کے کوئی محفل منعقد کر کے تربیت ہم آپ کی کر لیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہوگی۔ اور یہی فرق ہے ہماری
تربیت اور اس خانقاہی تربیت میں کہ وہاں سے ذکر و فکر کی محفلیں ہوتی ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار سارا کام ہو گیا ہے، لیکن اصل جو کام ہے وہ ظاہر ہے اس باطل نظام کے ساتھ ٹکر ہے، وہ آپ نے لینی ہے۔ انقلابی جو تربیت ہے، جو تزکیہ ہے، اس کا جو پہلا جو اصول ہے، پہلا جو رول ہے، وہ ہے انقلابی نظریہ، اس کا پرچار، اس کو دلوں کے اندر ڈالنا، اس کو ذہنوں کے اندر ڈالنا، اور وہ 24 گھنٹے 7 دن 30 دن مہینے کے اور اسی طرح سے 12 ماہ سال کے اور پوری زندگی آپ کے ذہن میں رہے۔ اگر انقلابی نظریہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ذہن سے نکل گیا تو سارا کام وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس نظریے کو اپنے ذہن میں مختصر رکھیے گا، زندہ رکھیے گا، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو وہ جو کتاب ہے جس کو ہم کتاب انقلاب کہتے ہیں، وہ جو الکتاب ہے قرآن حکیم، اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار اسے پڑھنے کا حکم دیا جاتا، بار بار۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکم آیا کہ 1 تائی 2 تائی اس کو پڑھو پڑھو پڑھو، جس کو کہتے ہیں ہیمر اٹ ڈاؤن، ذہن کے اندر، دل کے اندر اس کو ڈالنا۔ جیسے ایک جو کمیونسٹ ہے وہ ڈاس کیپیٹال جو کتاب ہے اس کو پڑھتا ہے، اس کی محفل منعقد کرتا ہے، ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جیسے جمعے کا ہفتہ وار اجتماع ہوا کرتا تھا، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ مرکز بنے، اسی طرح کا ہفتہ وار اجتماع پھر دوبارہ سے ہو۔ عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو جمعے کا ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں قرآن کے علاوہ باقی ساری باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کا ذکر کہیں نہیں آتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اگر تعلق بنایا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا، تو وہ انقلابی نظریہ ہمارے ذہن میں ہوگا۔ 3 ہی اس کے شیڈ ہیں لا الہ الا اللہ کے، وہ آپ جانتے ہیں۔ اور عملی حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک سیاسی نظام ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حاکم اللہ کی ذات ہے۔ معاشی نظام ہے کہ نو باڈی از آنر آف اینی تھنگ، مالک ایک وہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر تیسرا سماجی نظام ہے کہ خالق وہی ہے، باقی ساری مخلوق ہے، باقی سارے برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پہ، عربی کو اجمی پہ، اور اسی طرح سے کسی موچی نائی میراثی کو کسی سید زادے یا سودن پہ یا عباسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی جگہ پیدا نہیں ہوا ہے ہم میں سے کوئی بھی، نہ کسی نے اپنا رنگ بنایا ہے، نہ اپنی نسل بنائی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ تو یہ تینوں شیڈ ہیں انقلابی نظریے کے، جس کو ہم توحید عملی کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہو، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بنانا ہوگا۔ اور اگر وہ تعلق کہیں کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ ذہن سے نکل جایا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کہیں ادھر ادھر نظریں مارتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یار میری فلاح اس میں ہے، میری اس میں ہے، مجھے یہ کر لینا چاہیے، مجھے یہاں چلا جانا چاہیے، اس محفل میں مجھے جانا چاہیے۔ تو اصل جو چیز ہے، اصل جو ٹول ہے، اصل جو کتاب ہدایت ہے، اصل جو ہمارا انقلابی نظریہ ہے، وہ یہی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک تعلق جو ہے وہ بنانا ہے۔ اور اگر یہ تعلق شعوری نہیں ہوگا، غیر شعوری ہوگا، مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو اجر کی بات اپنی جگہ ہے، الف لام میم ہم نے پڑھا تو 30 نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن اگر آگے ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اجر اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا کوئی اثر ہم پہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک تعلق جو ہے وہ شعوری بنانا ہے۔ دوسرا، نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا، اور خصوصی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز، اس کے اندر قرآن کا پڑھنا اور لمبی قرأت، اس کی جو ہے کوشش، جتنا قرآن جس کو یاد ہے اس کو جو ہے وہ اس کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے یہی ہمارا وہ ٹول ہے، یہی ہمارا وہ آلہ ہے جس سے ہم شیطان کو قتل تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن مسلمان بنا سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پیچھے جو پڑا ہوا ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کے بارے میں حدیث آپ جانتے ہیں کہ وہ جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی دوڑتا ہے۔ تو آپ کا اس کو تریاق کرنے کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جو آپ کی رگوں کے اندر دوڑے، تو وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنا تعلق قرآن جو ہے وہ بنانا ہے، اور جو تعلق آپ کا قرآن کے ساتھ بنتا جائے گا وہ انقلابی نظریہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں متاثر ہوتا جائے گا۔ اور قرآن کو آج کے میڈیم میں، آج کے دور کے مطابق
یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم 1400 سال پرانا قرآن جو ہے وہ پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دی ہے، لیکن شاید یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اگر غوطہ زن ہو کر تمام مسائل کا حل جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ موجود ہے اس کے اندر۔ اس وقت جب نازل ہوئی تو وہ ساری چیزیں سطح پہ موجود تھیں، آج کا جو لیول ہے اس کے مطابق وہ چیزیں ہم نے نکالنی ہیں، اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں وہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر غوطہ زن ہو کر وہ نکالیں۔ تو ان دا کرنٹ میڈیم آج کے دور کے مطابق ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ دوسری جو چیز ہے تربیت کے حوالے سے وہ سم و اطاعت ہے کہ لسن اینڈ اوبے۔ ایک جو انقلابی جماعت ہے اس کا جو نظم ہے اس کے اندر آرمی ڈسپلن ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ آرمی ڈسپلن سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی ریٹائرڈ فوجی کو وہاں پہ لگا لیں اور وہی جناب کو حکم دے گا اور ہم سنیں گے۔ مراد یہ ہے کہ لسن اینڈ اوبے، سنو اور بات کو مانو۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو بتایا کہ دین اسلام کے اندر ایک عبادات کا نظام ہے جو ہمیں یہ ڈسپلن جو وہ سکھاتا ہے کہ 5 وقتہ نماز ہم نے وقت پہ ادا کرنی ہے، کاروبار میں مصروف ہیں، زور کا وقت ہو گیا چھوڑ کے جانا ہوگا، نیند کا غلبہ ہے، فجر کی نماز کے لیے جانا ہے، دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہے، آخرت کو آگے لانا ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، ہماری وہ جو نفسانی خواہشات ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ شہوت ہوگی یا اسی طرح سے جو ہمارا بھوک کا جذبہ ہے، باقی جتنے بھی جذبے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، باقی جتنی عبادات ہیں وہ اسی کے لیے ہیں کہ ہمیں ایک ڈسپلن میں لایا جائے، ہمیں ایک نظم کا خوگر بنایا جائے۔ تو دوسری چیز آ گئی ہماری لسن اینڈ اوبے، مخالفت نفس، اور اس کے لیے قیام اللیل یا تہجد کی نماز یہ بہت عام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ واجب تھی، انیشیلی تو جتنے مسلمان تھے ان سب پہ یہ واجب تھی، جب نماز 5 گانا کا حکم نہیں تھا، بعد میں پھر یہ ہوا کہ یہ واجب کے درجے میں نہیں رہی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی جو اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں مجھ سمیت، ان کو اس کی کوشش جو ہے وہ ضرور کرنی ہے، اور اس راستے میں آپ کا سہارا یہی چیزیں ہیں۔ ابھی چونکہ سوالات بھی یہاں پہ آ رہے تھے کہ چونکہ ظاہر پیسوں کی بھی کمی ہوگی، مال کی بھی کمی ہوگی، وقت بھی آپ نے یہاں دینا ہے، جان بھی آپ نے یہاں پہ لگانی ہے، تو وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی انرجی تو چاہیے نا۔ تو انرجی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو نماز سے ملے گی، قرآن سے ملے گی، اس کے ساتھ آپ اپنا جتنا تعلق مضبوط کریں گے اتنے ہم مینٹلی اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اور جو بہت عام ہے کہ اس راستے کے اندر اپنا تن من دھن جو ہے وہ لگا دینا۔ اب یہ راستہ ہم نے شعوری طور پر سوچ کر جو ہے وہ چنا ہے، اور انقلاب جو ہے وہ قربانیوں کے بغیر نہیں آتا ہے۔ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سافٹ ریولوشن، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو طریقہ تنظیم اسلامی یا شبان المسلمین والوں نے اپنا لیا ہے یہ بھی سافٹ ریولوشن ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ریولوشن کبھی سافٹ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہاں ہماری تحریک چل رہی تھی، بالکل پرامن تھی، ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جو بیک سے بالکل فلی ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، لیکن کامیابی ملنے کے بعد قربانیاں دینی پڑیں اور 3 شہادتیں ہوئی ہیں، ایک پولیس والا وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا۔ تو جو بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سافٹ ریولوشن ممکن نہیں ہے، جان آپ کو دینی ہے۔ ہاں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ وہ 2 طرفہ ہے یا ایک طرفہ ہے۔ جان اور مال کے انفاق کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی اپنی دکان کی مثال لے لیں، اپنے ادارے کی مثال لے لیں، اگر آپ وہاں ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گرو نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ وقت دے رہے ہیں تو وہ گرو کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کو پے کرے گا۔ تو اگر ہم چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور ہم کہیں جناب نہ ہنگ لگے اور نہ پھٹکری اور انقلاب بھی آ جائے، تو یہ ہوگا نہیں، نقصان ہوگا۔ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر آپ انقلاب کے لیے جائیں گے تو نقصان ہوگا، نوکری چھوڑنی پڑے گی، خاندان جو ہے وہ اس کی قربانی دینی پڑے گی، اور تانے تو خیر اس راستے کا خاصا ہیں، روز ہی سننے پڑیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میری وائف مجھے کہتی ہیں کہ یار
تمہیں میں پیاری ہوں یا شبان پیاری ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے شبان پیاری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو وہ اٹھ کے یہاں مرکز میں آ گئے۔ تو میں نے کہا ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرکز بن گیا ہے، تو اب جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو آ کے یہاں لیٹ جایا کریں۔ 2-3 دن کے بعد انہوں نے آپ کو ویسے واپس خود بلا لینا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈیڈیکیشن ہے اور ہم اس کام میں اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں، چونکہ ہم دنیا میں پیچھے جائیں گے۔ ٹائم از منی، وہی وقت ہم یہاں لگا رہے ہیں، وہی وقت ہم نے فیملی کو دینا ہے، اور وہی وقت ہم نے اس اقامت دین کی جد و جہد کو دینا ہے۔ تو یہ ہمارا شعوری فیصلہ ہے۔ یہ بات ذہن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رکھیے گا۔ ابھی بھی بات آئی ہے کہ قربانی دینی پڑے گی، ہم آپ کو کہیں گے نوکری چھوڑنی ہے تو چھوڑنی ہوگی، تو یہ بات ہمیں ابھی سے سوچنی ہوگی۔ میرے خیال میں ہماری سوچ میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ یہ دکانیں بند کرنا، اس عوامی تحریک کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے کہا ہڑتال، سارا کچھ بند، کوئی گاڑی نہیں چل رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کشمیر کے ساتھ ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی نے کوئی روڈ نہیں بلاک کی ہے، کوئی پتھر نہیں چلا ہے، کسی نے کوئی تشدد، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اعلان ہوا جی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ آج ہڑتال ہے، گاڑیوں والے نے کہا جی ہم گاڑیاں روڈ پہ نہیں لائیں گے، دکانداروں نے کہا کہ ہم دکانیں نہیں کھولیں گے۔ تو وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے کامیابی ملی۔ تو ایسے ہی ہے، اگر آپ اسلامی انقلاب لانے چلیں اور آپ کہیں کہ یہ ایسے ہی آ جائے تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو تن من دھن ہمیں اس راستے میں لگانا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ جو ہیں انہوں نے ایسی مثالیں ہمارے سامنے چھوڑ دی ہیں جو شاید رہتی دنیا تک کوئی نہ دے سکے، چونکہ اس کا تعلق جو ہمارا انقلابی جو منہج ہے اس کی چوتھی جو شرط ہے یا چوتھی جو فیز ہے صبر محض، اس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے کہ یہاں ہم نے ہاتھ باندھ کے مار کھانی ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، ہاتھ باندھ کے مار کھانا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ ہاتھ چلا رہے ہیں، آپ نے ایک مکہ مارا، آگے سے 2 لگے تو آپ نے ہو سکتا ہے 4 مار دیے، تو ٹھیک ہے چل جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی کہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور آپ کو مارا جا رہا ہے اور آپ آگے سے کھڑے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی طاقت یہی ہے کہ آپ کی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب بھی آپ وائلنٹ ہوں گے آپ ناکام ہو گئے۔ یہ تحریک ہم نے چلائی پورے 1 سال، اور چونکہ ظاہر ہے جو ساتھی ہمارے تھے وہ تھوڑے جذباتی لوگ تھے، ہر بار ان کا یہ مطالبہ ہوتا کہ نہیں ابھی جو ہے وہ ہم نے تھانے پہ حملہ کر رہا ہے، ابھی ہم نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس پہ جناب، جب بھی ہمارے افراد تھوڑے زیادہ جمع ہو جائیں تو ہر بار جو ہے وہ یہ بات نہیں آپ کچھ کرتے نہیں ہیں جی، آپ بالکل جو ہے نا ایسے ہی آپ ڈرے ہوئے ہیں، اتنی بڑی افراد نکل کے آ گئے اور آپ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ پرامن ہوں گے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے تو تحریک کامیاب ہوتی ہے، اور اگر آپ کہیں وائلنٹ ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جواز مل جایا کرتا ہے، اور ریاست کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2-2.5 لاکھ ہمیں افراد چاہیے، کوئی ریاست کے لیے 2-2.5 لاکھ افراد کو بہت زیادہ نہیں ہے، ان کو مار دیں، یہ کوئی ان کے لیے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اگر آپ پرامن رہیں تو یہ کام چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حباب ابن ارد، آپ نے نام ان کا سنا ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جا کر انگارے پہ لیٹو، قمیض اتارو، قمیض اتاری، انگارے پہ لیٹے، پیٹھ کی چربی جلی، انگارے بجھ گئے۔ لسن اینڈ اوبے، حکم تھا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے تو وہ ایک کوشش تو کرے گا یار، چلو ایک آدھ تو مار دوں گا نا۔ حضرت عمر فاروق اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب اسلام کے پہلے 2 شہداء آل یاسر جو ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا، اور بڑا بدترین تشدد کر کے۔ مصعب بن عمیر، چونکہ نوجوان یہاں پہ خاصی تعداد میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ضرور ہوگا کہ وہ شہزادے کہ جن کا لباس کہیں دور سے سل کے آتا اور جن کی خوشبو مدینے کی گلیوں میں پھیل جایا کرتی تھی، تو جب دین قبول کیا تو کیا ہوا؟ حکم دیا گیا جی کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، اور چھوڑ کے جا رہے تھے تو کہا جو کپڑے پہن کے جا رہے ہو یہ بھی ہوتا تو، اور بوریوں کا کوئی لباس جو ہے وہ کہیں سے ملا ان کو، اس سے اپنے 70 کو ڈھانپا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس میں جتنے صحابہ تھے ان کی آنکھوں میں جو آنسو آ گئے۔ تو انقلاب ایسے نہیں آتا ہے۔ پھر وہی مصعب بن عمیر ہیں
کہ جن کو جب مدینے سے کچھ افراد آئے تو ان کو بھیجا گیا ان کے ساتھ، مقری کا خطاب ان کو ملا، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، وہی جس کی بات ہم نے کی کہ قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، پھیلانا ہے، یہی ہمارا انقلابی نظریہ ہے۔ اور پھر وہی مصعب بن عمیر جب شہید ہوتے ہیں تو پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک ہی چادر ہے، سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگے اور پاؤں ڈانپتے ہیں تو سر ننگا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو کہا کہ سر کو ڈانپ لو اور پاؤں کے اوپر گھاس پھینک دو۔ تو وہ شہزادہ اس نے یہ قربانی دی۔ تو تاریخ بڑی پڑی ہے قربانیوں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کیا ہوا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ قربانی مختلف طرز کی تھی۔ ان کی قربانی شاید آج ہماری تاریخ اس فیز میں نہیں ہے کہ ہم پہ کچھ تشدد کیا جائے، لیکن ایک ذہنی کوفت، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ساتھی اگر پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو اس کو یہ کوفت نہیں ہے۔ اور ایک کوفت تو ویسے ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے کہ ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، جو ظلم کا نظام ہے، جو استحصال کا نظام ہے، جس میں جبر ہے، ذہناً ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو ذہناً قبول کر لیا تو پھر ہم اس میں پھلنے پھولنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم سوچیں گے کہ یار کون سا بزنس میں کروں کہ چلو یار وہ جو اقامت دین کی جدوجہد ہو رہی ہے، وہ جو قرآن کمپلیکس بن رہا ہے اس کو ذرا ڈونیشن بھیج دوں۔ تو نہیں، قرآن کمپلیکس نہیں بنتا تو نہ بنے، کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا۔ اور اگر اللہ نے بنانا ہوا تو وہ وسائل خود کہیں نہ کہیں سے لے کے آئے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اپنی ساری توانائیاں، انرجیز اسی کام کے لیے، اسی کاز کے لیے لگانی ہے۔ بالکل دائیں بائیں ہم نے ادھر نہیں دیکھنا ہے کہ ہم تھوڑا سا ادھر دیکھ لیں، ادھر نہیں، بالکل ہمارا ڈکلیئر گول۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو بڑے بے شمار سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ہر سائن بورڈ آپ کو کوئی نہ کوئی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ کسی پہ یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے مرنا ہے، کسی پہ نہیں لکھا ہوا ہے، اور ہم سارے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے تبلیغی بھائی، آپ کو پتہ ہے جماعت کے ساتھ آپ جب آتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے صوم صلات کے پابند، بڑے آپ کو بھی جو ہے وہ واعظ و نصیحت کریں گے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم نے اس انقلابی نظریے کو بار بار ریوائز نہ کیا، اپنے ذہن میں نہ لایا، تو یہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی۔ چونکہ ہم ویسے بنیادی طور پر دنیا دار لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، اور یہی جو سوچ ہماری اپنی ہوتی ہے، ہم اپنے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی یہی سوچ لا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، ورنہ ہو جاؤ گے کہیں نہ کہیں خراب۔ تو یہ سوچ ہم جیسے ہمارے اپنے اندر ہے ویسے ہم بچوں کے اندر بھی لاتے ہیں، اور یہ چیز آگے اسی طرح سے پروموٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ہم اس نظام کو جو ہے وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا ذہن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ نہیں، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی کھانی ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن اگر ہم خواہشات اور اس سے بڑھ کر پھر تعیشات اور پھر اس سے بھی آگے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ یار ایک ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، اور کوئی 6 کنال کا میرا گھر ہو، اس میں ہیلی پیڈ ہونا چاہیے، اور میرا کوئی کیٹل فارم ہونا چاہیے، ہر ایک کی خواہش ہے۔ یہ پوچھ کے دیکھ لیں دل سے اپنے، وہ جنت کی خواہش ظاہر ہے دنیا میں تو یہ تو ہے نا ہم میں سے ہر ایک کی۔ تو قربانی دینی ہے ہم نے، اور جتنی ہم قربانی دیں گے اتنی ہماری بات میں تاثیر بھی آئے گی۔ جیسے ہم خالد صاحب کی بات اکثر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پتہ نہیں کتنے بہن بھائی ہیں، کسی بہن بھائی کی شادی میں نہیں گئے وہ، کسی بہن بھائی کی، میں نے کہا جی ولیمے میں تو چلے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہاں واقعی وہ ساری چیزیں بھی تھیں، مہندی بھی ہو رہی تھی، وہ پتہ نہیں کڑولی بھی تھی، وہ ڈولی بھی تھی، تو میں نے کہا ولیمے میں کیسے جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی کے بغیر یہ تربیت نہیں ہوگی۔ اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ تربیت جو انقلابی تربیت ہے یہ کسی خانقاہ میں نہیں ہوگی، یہ کسی شبان کی تربیت، ہم آپ صرف یاد دہانی کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی تربیت نہیں ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے۔ تربیت آپ کی فیلڈ کے اندر یہ ہوگی، جب آپ دائی بنیں گے، اپنا دائرہ اختیار بڑھائیں گے، جب آپ گھر کے اندر گھر والوں کو کہیں گے کہ نہیں یہ چیز حرام ہے، اسے رک جاؤ، میں اس چیز کو نہیں مانتا، میرے گھر کے اندر یہ جو شادی ہو رہی ہے نہیں یہ غلط ہے، میرے والد صاحب جو اس بینک کے اندر کام کر رہے ہیں، جب میں ان کو بتاؤں گا کہ نہیں والد صاحب
یہ بینک جو ہے یہ ڈائریکٹ چاہے اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے سود میں ملوث ہے، آپ اس سے رک جائیں. یہ صرف بینک کی بات ہے. آج آپ کو پتہ ہے کہ اور کہیں جمیلے ہیں، پتہ نہیں کتنے آن لائن بزنس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے آج کل. تو خیر وہ ساری چیزیں جو ہمارے شاید ہم ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، جو نئے نئے طریقے جو ہے وہ نکال لیے گئے ہیں. تو جب آپ ظاہرہ کی کوشش کریں گے تو آگے سے مخالفت آئے گی، پھر آپ اپنی باتوں پہ پختہ ہوتے جائیں گے اور آپ کی تربیت ہوتی جائے گی، آپ کی آزمائش جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. صبح ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ایک آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری، چوتھی، اور آخری ٹائم سب سے پیاری چیز اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے. جو اولاد والے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. آخری ٹائم ان کی قربانی بھی دینی پڑی، پھر جا کے سرٹیفکیٹ ملا کہ ماں کانا ملا مشرکین کے، مشرکوں میں سے نہیں ہو. تو یہ سرٹیفکیٹ آرام سے نہیں ملتا ہے، اور یہ تربیت جو ہے ایسے بیٹھے سے، اور یہ تربیت جا کے کہیں ضربے لگانے سے یہ ہو نہیں جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میدان کے اندر نکلیں، خود دائی بنیں، وہ ساری تکلیفیں برداشت کریں، تن من دھن جو ہے وہ ہم لگانے کے لیے تیار ہوں، وقتاً فوقتاً ہوں، اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار ہوں کہ یار میں اس کاج کے لیے کیا لگا سکتا ہوں. ابھی تو جو ہم لگا سکتے ہیں، جو ہمیں لگانا چاہیے وہ وقت ہے، وہ ہمیں دینا چاہیے. اور میں یہی کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ اوقات ہمیں اپنے ضرور فکس کرنے چاہیے کہ ہم یار اس کام کو دیں. اس کو ہم نے بالکل پارٹ ٹائم بھی نہیں رکھا ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹ ٹائم جاب میرے خیال میں کوئی 3-4 گھنٹے تو ہوتی ہے نا روز کی، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوگا. تو وہ بھی ہم نے نہیں رکھا ہوا ہے. پارٹ ٹائم سے بھی پارٹ ٹائم، کہیں ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، مہینے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ پروگرام ہو، اس میں ہم چلے جائیں. بس یہ اتنی سی ہماری وہ ہے. تو اس میں ہم یہ کہیں کہ ہماری کوئی وہ انقلابی تربیت ہو جائے گی تو وہ ممکن نہیں ہے. تو نفس کی مخالفت اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ یہی ہے کہ 2 کام آ گئے ہیں، ایک گھر کا کام ہے، ایک دین کا کام ہے. ٹائی پڑے گی، روز ہی ٹائی پڑ جاتی ہے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی پروگرام بڑا ہوتا ہے، آپ سارے ساتھی دور سے آئیں، لازمی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا ہوگا، آپ کی جابس پہ بھی کوئی ایشوز ہوئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ یار مجھے وہ اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، مجھے وہ پروجیکٹ دینا ہے. یہ لازمی نتیجہ ہے، کچھ نہ کچھ شیطان بھی ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. اس تربیت گاہ میں اگر آپ 140 کے قریب باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا 150 ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں سے شاید 130 ایسے ہوں کہ جن کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور درپیش ہوا ہوگا. آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹائم وہی ہے، وہی 24 آور ہیں، وہی 24 گھنٹے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، پھر وہ بات وائف کی ان کی آگے کیا بتا، آپ ناراض ہی ہوں کہ بار بار ذکر کر جاتا ہے. تو ان کی وائف کہتی ہیں جی کہ میری ایک ہی خواہش تھی کہ میرا جو ہسبینڈ ہیں وہ عصر کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ چائے پی لیا کریں. تو اب وہ چونکہ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں تو گزشتہ 20 سال ہو گئے ہیں، تو میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. تو قربانی چھوٹی سی ہے، شاید ان کے لیے شاید بہت بڑی ہو جو یہ دے رہی ہیں، لیکن شاید جو میل سائڈ سے ہے وہ شاید بہت چھوٹی سی ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، چائے پینا کوئی نہیں ہے. تو بات جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس راستے میں قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی کے بغیر نہ آپ کی بات میں نکھار آئے گا، نہ آپ کے کام میں نکھار آئے گا، نہ یہ کام آگے پھیلے گا. جیسے ہم بچا کچا ٹائم اس کو دیتے ہیں نا، ویسے ہی یہ کام ہوتا ہے. اور پھر ہمارا شکوہ ہوتا ہے یار وہ انقلاب نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، تنظیم کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، جماعت اسلامی کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، اور انقلاب نہیں آ رہا ہے. کیسے آئے انقلاب؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. ہم اگر اپنے بہترین اوقات دیں گے، باقی نتیجہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں. یہ 1 سال کی محنت تھی، صرف 1 سال کی، اور اس میں بھی چند لوگوں کی. جب تحریک شروع ہوئی، میں نے آج عمر نذیر کشمیری صاحب ان کو میں نے مدعو کیا ہے، انشاءاللہ عشاء کی نماز جو ہے وہ یہاں پڑھیں گے آپ کے ساتھ. اور میری خواہش ہے کہ کچھ چلیں، تھوڑی بہت بات چیت بھی آپ سے کر لیں. آپ ان سے کوئی سوال اگر کرنا چاہیں، کوئی پوچھنا چاہیں تو انہوں نے قبول کی ہے. وہ انشاءاللہ آئیں گے، آپ کو وہ سٹوری بھی سنائیں گے. میرے خیال میں کوئی جب سٹارٹ ہوئی تو ٹوٹل کوئی یہ 12 یا 15 لوگ تھے ہم. اور پھر آخری وہ جو مارچ تھا ظفر آباد کی طرف، اس میں تو اتنے افراد تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے افراد نہیں دیکھے. جہاں پہ دیکھیں افراد ہی افراد، افراد ہی افراد. تو کیا تھا کہ کچھ لوگوں کی ڈیڈیکیشن تھی، کچھ لوگوں نے اپنا اوقات جو ہے وہ اس کام کا، کاز ٹھیک ہے بہت بڑی نہیں تھی، چھوٹی کاز تھی، اس وجہ سے شاید 1 سال کی ڈیڈیکیشن تھی. ہم اگر کوئی انقلاب کے لیے یا ہم اگر کوئی خلافت کے لیے کوشش کریں تو یہی ہوگا کہ ہمیں زیادہ سے میرے خیال میں 10 سال لگ جانے چاہیے. اگر وہ ڈیڈیکیشن ہماری ہو، اگر وہ نہیں ہوگی
تو پھر آج سے 50 سال بعد بھی ہم وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ نہیں یار وہ اصل میں یہ ہو گیا تھا، وہ فلاں جماعت ٹوٹ گئی تھی، ایسا ہو گیا تھا. تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسکیوزز ہم جو ہے وہ ویسے بھی تراش لیتے ہیں اپنے لیے. تو فرسٹ پرائرٹی اسی کو بنائیں، انقلابی نظریہ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ زندہ رکھیں، اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا. اکثر عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار وہ ہمارا انقلابی نظریہ کیا ہے، کس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کچھ ٹائم آپ کو طالع جو ہے وہ کرنا ہوگا. جہاں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق، وہاں جو لٹریچر ہے، تحریک اسلامی کا لٹریچر بہت زیادہ ہے. کوشش ہم یہ کریں کہ کچھ نہ کچھ اوقات ہم جو ہے وہ اس کو دیں، تاکہ وہ نظریہ ہمارے ذہن کے اندر نکھرتا رہے، بڑھتا رہے، پھلتا پھولتا رہے. کیونکہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں آپ نے ظاہر ہے مختلف نظریات کے لوگ ہیں، کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، ایتھسٹ ہیں، ان سب سے آپ نے بات کرنی ہے. ابھی یہاں ہمارے یہاں پچھلے دنوں ایک وہ کمیونسٹ اسکول منعقد کیا کمیونسٹ پارٹی نے، کہ لیبر پہ نہیں کیا نام ہے اس پارٹی کا، 200 افراد آل پاکستان سے آئے ہیں یہاں کے ربلا کوٹ میں. تو وہ جو ہمارے دینی بھائی تھے جذباتی، انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں وہ کوئی انہوں نے اسکول کھول لیا ہے. تو وہ اس پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار وہ کمیونسٹوں نے کوئی اسکول کھول لیا ہے. تو وہ ویسے ہی ورک شاپ تھی 3 دن کی ان کی، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے اپنے جو چیزیں ہیں ظاہر ہے انہوں نے بیان کرنی تھی. تو اس لیے آج جو دور ہے اس کے اندر ظاہر ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا، جو لیٹسٹ چیزیں ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے. اور جہاں ہم نے اپنا انقلابی نظریہ قرآن پہ ہمارا عبور ہونا چاہیے، وہاں جو باقی نظریات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں موٹی موٹی باتیں تو کم از کم ضرور پتہ ہونا کہ یار یہ کون بندہ ہے، بات کہاں سے کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو انقلابی تربیت ہے، اور خاص کر کے ایک اسلامی انقلاب کے لیے جو تربیت ہے، اس کی ایک روحانی ڈائمنشن بھی ہے کہ ایک تعلق جو ہے وہ تعلق مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق وہ بھی بنائے رکھنا، اس کے لیے بھی کوشش کرنا. اور اچھی بات یاد رکھیے گا کہ جہاں سے ملے وہ لے لیا کریں، ٹھیک ہے. یہ نہ دیکھا کریں کہ یار یہ بات تبلیغ والوں نے کی ہے تو نہیں سنتا، وہ دعوت اسلامی والوں نے کی ہے تو نہیں سنتا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جو اچھی چیز ہے جس سے اس کو لے لیا کریں. اور اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم یہ کوشش ضرور کریں کہ صوم و صلات کے ہم پابند ہوں، وقت پہ نماز ہم مساجد میں جا کے جو وہ ادا کریں. اسی طرح سے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. اور میری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارا ہر رفیق جو ہے اس کا اپنا ایک حلقہ قرآن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. چلیں 2 آیات وہ دیکھ کے ہی پڑھ لے. تفہیم القرآن سے اگر درس نہیں دے سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ 2 آیات دیکھ کے وہاں سے پڑھیں، جیسے ہمارے یہاں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں کسی سے پوچھا کہ مسجد، تو انہوں نے کہا جی یہاں ایک چھوٹا سا پارک ہے، تو وہاں پہ مسجد کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. میں وہاں پہ گیا، نماز ادا کی، تو ایک بھائی میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے فضائل اعمال دی. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو آپ جو ہے نا اس میں سے ایک حدیث پڑھ لیں. اسی طرح سے میں ایک دن ایک مولانا صاحب نے مجھے ہاتھ دیا، میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ جو تعارف انہوں نے کیا، جی جناب کیا آپ کا نام ہے، اور پھر داڑھی دیکھ کے انہوں نے کہا جی کہ آپ کا 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، 40 دن لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پوری دعوت مجھے دی. تو جس چیز کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ چونکہ ہم دائی نہیں ہیں، تو دائی تبلیغ والے ہمارے بھائی بڑے اچھے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، جو ان کی سمجھ میں جو بات ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے وہ اسی کی دعوت دیں گے، اور شاید وہ اسی کے مکلف بھی ہوں. ایک تو وہ ہے کہ جس کو سمجھ آ گئی وہ پھر اگر وہ کام کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن ایک وہ فرد ہے کہ جس کو چلا جس کی سمجھ اتنی ہے، وہ اتنی بات سمجھ سکا، وہ اتنی بات آگے پہنچا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بھی اچھی چیز جہاں سے ملے وہ لے لینی چاہیے. ہمیں دائی بننا ہے، اور پھر ہی ہماری تربیت ہوگی. لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے، اور لوگ جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک مثال بھی دی ہے، یہ تو چلیں 1 to 1 ہو گیا، تو بعض کا 1 to 1 نہیں ہوتا ہے. آپ جب پیچھے مڑ کے آتے ہیں تو پیچھے جو ہے وہ آپ کے لیے باتیں کی جاتی ہیں کہ بڑے آئے مولوی اور یہ باتیں کرنے والے، اس طرح کی باتیں آپ کو جو ہے وہ بعد میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ سننے کے لیے جو ہوتی ہے. چونکہ آج وقت وہ ہے کہ جہاں آپ کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر والے جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ گھر میں بھی ایک تناؤ کی سی کیفیت رہتی ہے. ہمارے وہ ساتھی جو وقت زیادہ دیتے ہیں کہ یار مطلب اگر وہی وقت وہ دنیا کمانے کے لیے دیں تو کچھ نہیں ہوگا. میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ اگر آپ کی جاب صبح 9 to 9 ہے، آپ اس پہ ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کی جاب کے 9 to
2 o'clock ہے اور اس کے بعد آپ کہیں یار میں نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ دین کے لیے دینے ہیں، تو پھر آپ وہ گھر میں مزاج کا فرق دیکھ لیں گے کہ یار وہ کتنا بڑا فرق ہوا، وہ کہا جی کدھر تھے تم اور کدھر گھوم رہے تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کو سننے کے لیے ملیں گی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو بتایا کہ صحابہ نے فیس کی، ہم بھی یہ چیزیں فیس کریں گے، اور اس کے بعد یہ کام آگے پھیلے گا. اس سے ہماری تربیت ہوگی، اس سے ہمارا تزکیہ ہوگا، اس سے ہماری پاکی ہوگی، اس سے ہماری وہ جو دنیا کی لالچ ہے، جو حب ہے، وہ باہر نکلے گی. اور پھر اللہ کے راستے میں انفاق، خرچ کرنا جو بھی ہے اس کو لگانا. ٹائم از منی، یعنی کسی کے پاس وقت ہے تو وہ وقت لگا رہا ہے. کوئی وہی وقت لگا کے اگر کوئی پیسے بنا رہا ہے تو وہ پیسے جو اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے. تو جتنا ہم خرچ کریں گے، انفاق کریں گے، چونکہ مدنی دور کے اندر آپ کو بتایا کہ نفاق کا جو اپوزٹ ہے اس کو کیا کیا گیا کہ خرچ کرنا ہے، وہی انفاق. یعنی آپ انفاق کریں گے تو نفاق آپ کے دلوں سے جاتا رہے گا. اور جو مومنین تھے، جو صحابہ تھے، ان کی مثال جو دی گئی اور جو ان کا تعارف جاسوسوں نے جا کے پیش کیا تھا کہ رات کے راغب و دن کے شاسوار، یعنی دن کو بالکل ایکٹیو ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ رات کے یہ راغب ہیں، اور رات کو بالکل عبادت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کی دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، اور دن کو دنیا کے کام بھی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ان سے آگے کوئی نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی آپ ہوں، آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا رول جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول ہونا چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ چاہے اگر کوئی جہاں گھر ہیں وہاں آپ کا رول لیڈنگ رول ہو، اور اگر آپ سست ہیں، کاہل ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ دشمن اناج کے ہی ہم ہیں، کام کے ہاں کاج کے کچھ بھی نہیں، ہم اگر دنیا کے قابل بھی نہیں ہیں. لیکن اگر ہم ایکٹیو ہیں، ایکٹیولی پارٹیسپینٹ ہیں، تو آپ کا ذرا ہلکا اثر بڑھے گا. لوگ آپ کے ساتھ ایک تعلق بنائیں گے، آپ کی بات سنیں گے. کل جب آپ ایک دائی بن کے دین کی بات کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ لوگوں تک جو پہنچ جائے گی. لیکن اگر ہم ویسا نہیں ہیں، سست سے ہیں، تو وہاں اگر سست ہیں تو یہاں اس کام میں بھی ہم آپ کو بتا کہ سستی جو ہے وہ دکھائیں گے. تو یہ جو 3 سٹیپس ہیں، اس کے حوالے سے پھر دوبارہ سے بس آپ کے سامنے بات رکھ کر اجازت چاہوں گا. پہلی بات تو یہی ہے کہ انقلابی تربیت اور خانقاہی تربیت میں تو یہ کہوں گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ان کی بالکل ڈائمنشن الگ ہیں، اور اگر آپ ان دونوں کو مکس کریں گے، نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ کسی انقلابی جماعت کا پارٹ ہو کر بھی آپ جا کے کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں میرا تزکیہ ہو جائے گا، چونکہ آپ کے پیش نظر انقلاب ہے، اور انقلاب میں آپ کو پتہ ہے کہ قربانی دینی پڑتی ہے. دوسرا جو سلسلہ ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، تو اس لیے وہ بالکل ایک الگ اس کی ڈائمنشن ہوں گی. اس کی ڈائمنشن جو کہیں دوسری طرف ہیں، یہاں آپ کا استحصال ہوگا، روز ہوگا، انفاق آپ کو کرنا ہوگا، اپنی جان آپ دینے کے لیے تیار ہیں، جابز آپ کو چھوڑنی ہوں گی، اپنی خواہشات ترک کرنی ہوں گی، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ ترک کرنی ہوں گی. تو انقلابی نظریہ ہمارے ذہن میں رہے، اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک مضبوط تعلق جو ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نظریہ کا پرچار بذریعہ قرآن ہی ہوگا، اس کی آبیاری اسی طرح سے ہوگی. اور پھر دوسری چیز، نفس کی مخالفت ہم نے کرنی ہے، مجاہدہ نفس بذریعہ عبادت. اور پھر اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر و شکر ہم نے کرنا ہے، اور یہی سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کو ہم نے برداشت کرنا ہے. اور اگر ہم نے اس پہ ہم پہلی اسٹیج پہ اگر ہم بھاگ گئے تو وہ کام آگے بڑھنا نہیں ہے، وہ کام جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ رک جانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ذرا اس راستے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ جماعت اس کا نظم بڑا سخت ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، بہتر ہے کہ کچھ اور کہیں جو ہے وہ، تو پھر ہم وہ سافٹ ریولوشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ریولوشن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سافٹ ہوتا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ لازم ہے، اور پھر کہہ رہا ہوں لازم ہے، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ لازم ہے. قربانی کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی انقلاب اس سے پہلے نہیں آیا. 3 جو بڑے انقلابات ہیں ان کو آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، چاہے انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، فرینچ ریولوشن ہو، یا ہمارا بالشوی کی جو رشیا کا ریولوشن ہے، یہ ہے ساروں میں قربانیاں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، لیکن قربانیاں ساروں میں دی گئی ہیں. تو جہاں پہ لوگ دنیاوی جو انقلاب ہیں ان کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر لیتے ہیں، تو وہاں ہمارے لیے کیا نقصان ہے؟ کیونکہ جو ہم لگائیں گے، دنیا میں انقلاب نہ بھی آئے تب بھی آخرت کے اندر ہمیں اس کا ریوارڈ اللہ کے ہاں تو موجود ہے.
تو اس لیے ہمیں اپنی ساری چیزیں اس راستے میں جو ہے وہ قربان کر لینی چاہیے. اور وہ کہا تھا شاعر نے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو ریت کا ایک بڑا گولا بنا کے شیشے پہ ماریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اسی ریت کو آپ پکا لیں، اسی مٹی کو اگر آپ پکا لیں وہ اینٹ بن جائے، چھوٹی سی بھی ہو تو آپ کسی شیشے میں ماریں گے وہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم پختہ ہوں گے، شعوری طور پر ایک چیز کو قبول کر کے جب ہم چل رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم اس انقلاب کے داعی ہوں گے اور ہم اس انقلاب کو لے کے آ جائیں گے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یار یہ میں محنت کر رہا ہوں، اس کا مجھے کیا آؤٹ پٹ مل رہا ہے. آؤٹ پٹ سے مراد اپنی طرف سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیں کچھ ٹارگیٹس ضرور سیٹ کر لینے چاہیے. ٹارگیٹس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جب ٹارگیٹس ہوں گے ہماری محنت ہوگی. اچیو ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں چلیں وہ ایک الگ بات ہے، چونکہ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مکی زندگی کی اندر آپ کو بتایا کہ نہ ہونے کے برابر اشخاص جو مسلمان ہوئے ہیں، اور فوراً پھر مدنی جو دور ہے وہ تھوڑا ہے لیکن اس کے اندر ایک دم سے دعوت پھیل گئی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اپنی طرف سے ہمیں کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف کرے. آمین یا رب العالمین.